بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آج لائیو اسٹوڈیو میں ہماری مہمان ہے محترمہ ڈاکٹر ثنا اسلم صاحبہ۔ آپ ماہر امراض جلد ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ سے ان کی گوناگوں مصروفیات میں سے ہم نے وقت لیا تاکہ آپ کو جلد کے امراض اور ان سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ بتا سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج کل میں چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں جو سب سے اہم ایک خبط کی حد تک ایک چیز ان کے ذہنوں پر سوار ہے، رنگ گورا کرنے کی۔ اس کے لیے پوری سوسائٹی، میڈیا، سوشل میڈیا پر آنے والے جو ہے اشتہارات ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ سارا سپورٹ کرتا ہے اور ہمارے نوجوان گورا ہونا چاہتے ہیں۔ گورا ہونا انسانی زندگی اور صحت کے لیے کتنا مفید ہے، خواہش تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، جی، اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں؟ تھینک یو۔ بہت اچھا کویشچن ہے اور یہ بڑا ایک ٹارگیٹڈ کویشچن ہے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تقریباً 90% مسائل اس کریز سے آتے ہیں۔ گورا ہونا صحت کے لیے فائدہ مند بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا دیکھیں کوئی بھی بینیفٹ آپ کو نہیں ہے۔ یعنی ہم کہیں صحت کو لے کر اس کا کوئی خاص فائدہ ہوگا تو بالکل نہیں، کسی بیماری سے آپ کو پریونٹ نہیں کرے گا، بلکہ آرٹیفیشیل طریقے سے جو گورا ہونا ہوتا ہے اس سے آپ جلدی بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں نوجوان نسل میں یہ کریز بہت زیادہ ہے، جس میں میلز اور فیمیل، خواتین اور مرد حضرات دونوں میں یہ ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، خاص طور پہ ہمارے یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ان ریجنز میں۔ پاکستان میں بہت زیادہ یہ پیک پر ہے۔ اب اس کے لیے لوگ نا مختلف طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں آرٹیفیشیل، جس میں کچھ لوگ کریمز کی طرف، سیرمز وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، مارکیٹ میں کمرشل پروڈکٹس کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ کھانے والی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، کھانے کی ادویات لیتے ہیں، کچھ لوگ انجیکشنز پہ جاتے ہیں۔ ان میں فائدہ تو کیا ہونا ہے، الٹا یہ نقصانات سے بھرپور ہوتی ہیں کہ جو کمرشل ہماری کریمز موجود ہیں اس میں آف لیبل اسٹیرائڈ، مرکری اور اس طرح کے مضر صحت کہہ لیں کہ ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں، جو اللہ نہ کرے کچھ اس میں سے ایلیمنٹس ان دا لانگ رن جلد کے کینسر تک لے جا سکتے ہیں، اور ان سے جلد گھس جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے، ریڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے، دھاگے نکل آتے ہیں، جھریاں وقت سے پہلے آ جاتی ہیں، بلیک ہیڈ، وائٹ ہیڈ جس کو ہم کومیڈونز کہتے ہیں، آپ لوگ کیل محاذ سے کہتے ہیں، وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے، خاص طور پہ جو چہرے پہ استعمال کرتے ہیں، فنگل انفیکشنز ہو جاتے ہیں، اور سورج برداشت ہونا بند ہو جاتا ہے، دھوپ برداشت نہیں ہوتا، ایون پانی بھی کاٹنے لگ جاتا ہے۔ پھر جو خواتین کر رہی ہوتی ہیں چولہے وغیرہ کا کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی، اور اس میں جب ہم میڈیسنز دیتے ہیں تو ہمیں ایک تو بہت مہینے سال لگ جاتے ہیں بہتر کرنے میں، جی، 100% وہ والی چیز نہیں بنتی۔ تو اس سے اوائڈ کریں، اپنی اسکن ٹون سے محبت کرنا سیکھیں۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ لیا میں اس گورے رنگ کے جو کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس والے نوجوان ہیں، بچے جی یا بچیاں، ان کی کتنی شرح آپ نے بطور مریض دیکھی ہے، اور سر، اور ان کے ریکور ہونے کے چانسز اور ان کے فیصد کیا ہے؟ اس میں پہلے ریکوری پہ بات کر لیتے ہیں۔ ریکوری ہوتی ہے کہ کتنا عرصہ یوز کیا اور کون سی پروڈکٹ کی ہے، یعنی کچھ پروڈکٹس بہت تیز ہوتی ہیں جو جلدی ڈیمیج کرتی ہیں، کچھ سلو کرتی ہیں۔ جی، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کتنی مقدار میں لگائی ہے، کتنی دفعہ اور کتنا عرصہ لگائی ہے۔ جس نے کم کی ہوگی اور ہلکی مطلب لائٹ پروڈکٹ کی ہوگی، بہت پوٹینٹ نہیں کی ہوگی، زیادہ طاقت کی نہیں کی ہوگی، وہ جلدی بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جس نے جتنا زیادہ عرصہ کیا اور جتنی زیادہ کہہ لیں کہ ڈیمیج کرنے والی پروڈکٹ کی ہے، اس میں ریکوری کے چانسز اتنے ہی کم ہیں۔ جس طرح جو بہت ڈیمیج فیسز ہوتے ہیں اس میں ہم 8 منتھس ٹو 1 ایئر ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں، اور اس میں ہم بتا دیتے ہیں کہ 60 سے 70% تک آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ اب یہ کہ ہمارے ایسے لوگوں کی کتنی شرح ہے، خاص طور پہ نوجوانوں میں بات کریں، جی، اس میں سر تقریباً جیسے ہم او پی ڈی میں اگر 10 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں 3 سے 4 انفیکشن کے ہیں، تو باقی 6 سے 7 کریم ڈیمیج کے آتے ہیں۔ صحیح، کریم صحیح۔ ڈیمیج یا ایون کچھ لوگوں نے نا کھانے میں بھی ڈفرینٹ عجیب و غریب سی ٹیبلٹس طرح لی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر رنگ کسی کا گورا ہو جاتا ہے تو کیا یہ مستقل گورا رہتا ہے یا کچھ عرصے بعد یہ واپس اوریجنل آ نہیں، جاتا ہے؟ بالکل نہیں، وہ جیسے ہی چھوڑیں گے وہ کچھ عرصے کے بعد ان کا اوریجنل جو ہے وہ واپس آئے گا، کیونکہ آپ جو جینز ہیں اس سے نہیں لڑ سکتے، صحیح، جو موروثیت ہے اس سے ہم نہیں فائٹ کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، لیا میں اگر ہم جلد کے عمومی مسائل پر بات کریں تو وہ کیا ہیں،
اور ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں جو ہمارے پاس سر کچھ امراض ہوتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں جسے ہم کنٹیجیس کہتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو انسان کے اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں. جی اب ان کی ریشو آلموسٹ ایکولی آ جاتی ہے 50-50% تقریباً، رفلی ایک میں بتا دوں. اب جو کنٹیجیس ہے نا اس کے اندر انفیکشنز آتے ہیں جس میں فنگل انفیکشن آ جاتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ آ جاتے ہیں، وائرل انفیکشن آ جاتا ہے. جس طرح کووڈ کے دور میں بہت اویئرنیس ملتی ہے کہ کووڈ ایک وائرس تھا، چکن پاکس، لاکڑا کاکڑا، خسرہ، میزلز ایک وائرس ہے، جی منکی پاکس جو بہت ریئر ہے، بہرحال نام اس کا لے لیتے ہیں کیونکہ لوگ اویئر ہوتے ہیں. تو یہ جو انفیکشنز ہوتے ہیں یہ اس میں تقریباً کنٹیجیس ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو نان انفیکشس آتی ہیں نا، جس طرح یہ کیل مہاسے، چھائیاں، داغ دھبے، جلا ہوا ہو گیا، ایکسیڈنٹ کے داغ وغیرہ ہو گئے، پھر کچھ لوگوں کو مہندی سے الرجی ہو گئی. اس کے اندر پھر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم آٹو ایمیون ڈیزیزز کہتے ہیں، جس میں سورج سے الرجی ہو رہی ہوتی ہے، مختلف ایلیمنٹ سے، کسی کو شوز کا لیدر الرجی کر رہا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں. تو آلموسٹ ریشو ان کی ایکولی آتی ہے انفیکشنز کی، نان انفیکشن کی، اور کچھ جو ہیومن کریٹڈ ہوتے ہیں جس سے ہم نے کریم ڈیمیج وغیرہ کی بات کی ہے. صحیح صحیح. اچھا، تو آپ ایسی جلد کو جو افیکٹو ہو جاتی ہے اس کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے کیا مشورہ دیتی ہیں؟ سر اس میں پہلے تو ہم نے فیکٹر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا فیکٹر ہے جو جلد کو متاثر کر رہا ہے. آیا کہ وہ ماحول سے متاثر ہو رہی ہے، موسم کی شدت سے، جس طرح دھوپ سے یا سردی سے، خشک موسم سے. دوسرا یہ کہ جو ہے انفیکشن سے متاثر ہو رہی ہے. ہم نے اس فیکٹر کو سب سے پہلے سالو کرنا ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. ہم پہلے فیکٹر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جلد متاثر ہو رہی ہے. جی جس طرح موسمی اثرات ہیں اس کو ہم مختلف طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی انفیکشنز وغیرہ ہیں اس میں ہم میڈیسنس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. پھر جو فیکٹر ہو اس کو آگے ہم ڈائگنوز کر کے اس سے آگے پھر ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے. موسم کی تبدیلی جلد پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. اگر اب جب کہ موسم بدل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں گرمی شروع ہو جائے گی تو جلد کی دیکھ بھال کیسے ہم کریں گے؟ سر گرمی میں جو ہوتا ہے نا ہمیں سن پروٹیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا جب شدید گرمی آتی ہے، حبس کا موسم آتا ہے، اس میں گرمی دانوں کا مسئلہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. جی اکثر وہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ بڑا ڈیپ اس میں انفیکشن بھی آ جاتا ہے. تو گرمی سے بچنا ہے، پانی زیادہ پینا ہے، اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، سورج سے پروٹیکشن رکھنی ہے. ہیٹ، کیپ، امبریلا، سن بلاکس، آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کی اسکن ہوتی ہے ڈرائی ٹائپ کی، اس کو ایک پراپر اچھا موئسچرائزر آپ نے جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. اور گرمی میں اوبیسلی آپ نے اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. اوپر بھی کچھ نہ کچھ آپ نے ایسی پروڈکٹ یوز کرنی ہے جو ہائیڈریٹڈ رکھے. اور پانی وغیرہ کا جس طرح لسی وغیرہ، ہمارے مشروبات وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کا استعمال زیادہ کرنا ہے. سورج سے بچنا اسکن میں نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسکن کی اچھی ہیلتھ کے لیے. اور سردی میں؟ سردی میں سر بہت زیادہ ویگورس مائسچرائزیشن چاہیے کہ کوئی نہ کوئی چکنی چیز آپ کو، جن کی جلد خشک ہے، لگا کے رکھنی ہوتی ہے. پھر سردی میں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے آج کل، جس طرح جلد پھٹنے کا، چھوٹے بچوں میں گال وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، لوگ میڈیسن لینے آ جاتے ہیں. آپ موئسچرائز کریں، ویزلین، گلیسرین، یہ چیزیں لگائیں، یا کوئی اچھے جو مارکیٹ میں موئسچرائزرز ہیں. ایک پھر سردی میں ہمیں بہت دیکھنے میں آتا ہے جو الحمدللہ اب ختم ہو رہا ہے، چل بلینس کا مسئلہ، جس میں انگلیاں سوج جاتی ہیں، جی لال سے رنگت کی ہو جاتی ہیں اور بہت پینفل ہو جاتی ہیں. اس کا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نیم گرم پانی میں کہتے ہیں دن میں 4 سے 5 دفعہ 10-10 منٹ کے لیے پاؤں ڈپ کریں. 2 سے 3 جوڑے سوتی جرابوں کے پہنے اور اپنے سائز سے 1 یا 2 نمبر بڑا بند شوز پہنے. مطلب اس کو ہم نے وارم رکھنا ہے، پیسو، ڈائریکٹ ہیٹر یا انگیٹھی پہ وارم نہیں کرنا. تو یہ لوگوں کا نا ہر سردی میں آ جاتا ہے. اور سردی میں ہمارے اس کے مریض بہت بڑھ جاتے ہیں. اس طرح گرمی میں جون جولائی میں اگست میں گرمی دانوں کے بہت بڑھ جائیں گے. اس کے لیے یہ ہوگا بار بار کولڈ شاورز لیں اور پانی زیادہ پئیں. صحیح بات ہے. اور خاص طور پہ جو پاؤں ہے جی وہ سردی میں بڑا افیکٹ کرتا ہے. پھٹ جاتے ہیں. اس ہاں کے جی لیے موئسچرائزیشن بہت اہم ہوتی ہے. ویزلین بار بار لگائیں اور کوشش کریں کہ جس طرح وضو وغیرہ کے بعد ہلکی سی ڈیمپ اسکن پہ لگا لیں، فل ڈرائی ہونے کا ویٹ نہ کریں. اور اوپر نا پھر جیسے پاؤں کا ہوتا ہے اس میں ساکس اور ایک اچھا آپ کا سافٹ سول والا شوز. اب تو تقریباً ہمارے پاس ان سول والے بڑے اچھے عام مارکیٹ میں بھی شوز مل جاتے ہیں. صحیح ان کا بات. بڑا رول ہوتا ہے. جن کو کٹس وغیرہ پڑ جائیں انہیں پھر ہم ویزلین کٹس کے اندر بھرنے کا بھی کہہ دیتے ہیں، یا پولی فیکس آپ سمپل اسکن والی بھر کے اوپر ویزلین جتنی دفعہ لگائیں گے کم ہے، بے شک 10 دفعہ لگائیں دن میں، ٹھیک ہے. بہت اس سے بہتر ہو اچھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، زیادہ تر لوگ مہنگی اسکن کیئر پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں. کیا ہمارے گھریلو ٹوٹکے جو ہیں اور اچھی خوراک یہ جلد کی حفاظت کے لیے معاون کردار ادا نہیں کر سکتی؟ گھریلو ٹوٹکے کچھ چیزوں میں ریمیڈیز کچھ خاص حد تک جیسے اکثر لوگ بیسن وغیرہ لگا دیتے ہیں، کچھ کو سوٹ کرتے ہیں. ہم بہرحال ڈسکریج کرتے ہیں ایکنی اسکن پہ. باقی ایکنی پہ ہلکا پھلکا ایلو ویرا وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، یا جو سن برن والی ہوتی ہے نا اسکن، اس پہ کر سکتے ہیں. خوراک کا تو بہت وائٹل رول ہے.
گھریلو میں نا جیسے ڈرائی اسکن ہے اس میں سب سے زیادہ آپ موئسچرائز رکھیں، یعنی وہ گھریلو چیزوں سے آپ کر لیں جو گھر میں اویلیبل ہے. جی تو آپ ہنی لگا سکتے ہیں، ایون کچھ لوگ بٹر لگا لیتے ہیں جن کی اسکن آئلی نہیں مطلب دانوں والی نہیں ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ویسلین گلیسرین اس طرح کی سمپل جو ریمیڈیز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ڈارک سرکلز جو ہوتے ہیں نا اس میں ریمیڈی بتا بھی دیتی ہوں، جو تھوڑی ہم نے ریسرچ بھی کی تھی اپنے وارڈ میں اس پہ. اس میں ہم لوگ یہ جو گرین ٹی ہوتی ہے اس کے ٹی بیگز یا اس کا جو پانی ہوتا ہے، مطلب آپ ہلکی سی وداؤٹ شوگر بنا لیں، اس کو آپ ٹھنڈا ٹھنڈا جو ہے نا 3 دفعہ 4 دفعہ اپنے ڈارک سرکل ایریا پہ لگائیں تو یہ ایک بہت اچھی ریمیڈی کا کام کرتا ہے. اس کو آپ مطلب مسلسل یوز کریں، ساتھ میں ایک اچھی کوالٹی سن گلاسز کا کر لیں تو اس سے آپ کی 50% امپرومنٹ اوور منتھس آ سکتی ہے. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل بہت سارے لوگ منہ پر کیل، اس میں ہماری بچیاں بھی ہیں خاص طور پہ، منہ پہ کیل ہے، مہاسے ہیں یا داغوں سے بہت پریشان رہتی ہیں. آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ اس سے کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے علاج معالجے پر بھی وہ بڑی اپنی آمدن کا بڑا خرچ ان کو ہوتا ہے. جی سر، کیل مہاسوں کا مسئلہ تقریباً یہ ٹین ایج 12-13 سال کی عمر سے لے کر 35 سے 40 سال کی عمر تک کے نا تقریباً 90-95% لوگوں میں اس ایج رینج میں ٹین ایج سے لے کر 40 ایئرس تک کبھی بھی آ سکتا ہے جب تک سیبم پروڈکشن کی ایج ہے. کیونکہ جو بلوغت کے ہارمونز ہوتے ہیں اس سے ہمارے یہاں کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جی جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ سیبم ایک ہوتا ہے اس کو مطلب اس کی پروڈکشن زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں یہ ہوم ریمیڈیز سے نہیں جائے گا، اس میں پراپر ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. جو ہماری ہلکی پھلکی ایکنی ہوتی ہے وہ جسٹ لگانے والی چیزوں سے بہتر ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کا ہوتا ہے کنسرن کہ 1 سے 2 ہفتے میں نہیں، یہ 1 سے 2 ہفتے والا نہیں ہوتا، اس میں 4 to 6 months لگ جاتے ہیں. جن کی ہلکی پھلکی ہوگی ہم جسٹ لگانے والی میڈیسن دیں گے، سمپل سی میڈیسن ہوگی. جن کی زیادہ ہوتی ہے اس کو کھانے والی پلس لگانے والی دیتے ہیں. اب بہت اچھے اس کے ٹریٹمنٹس آ چکے ہوئے ہیں. صبر شرط ہے، صبر شرط ہے، 4 سے 6 مہینے دیں چہرہ بہتر ہو جاتا ہے، بہت بہتر ہو جاتا ہے، اس میں ہیل ہو جاتی ہے ایکنی. ڈاکٹر صاحب یہ 4 سے 6 ماہ اور بعض کا پھر سال بھی لگ جاتا ہے. ریئر سر سویئرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ٹائملی آ جاتا ہے نا اور جس نے کچھ غلط ٹریٹمنٹ لے کر ڈیمیج نہیں کی. انلکیلی ہمارے یہاں میجورٹی نا اسٹیرائڈ لگا آتی ہے، اسٹیرائڈ لگا آتی ہے یا پھر میڈیسن پراپر نہیں لیتے، کیونکہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جس پہ مرض قابو میں نہیں آتا. مریض نے علاج بہت لیٹ کرایا ہے، ڈیزیز سویئرٹی زیادہ ہے، یا میڈیسن اس نے پراپر ڈوزیج پراپر ڈیوریشن کے لیے نہیں لی. تیسرا یہ کہ سب اسٹینڈرڈ میڈیسن یوز کر لی. چوتھا یہ کہ اکثر ہوتا ہے ہم دیتے ہیں اپنے پیشنٹ کو کچھ اور میڈیسن، وہ ساتھ میں ریمیڈیز وغیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے. صحیح. یعنی کہ وہ پالر سے لے کے کریمز لگا رہا ہے، فارمولا کریم بھی لگا رہا ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں ایکنی بھی ٹھیک کرنی ہے، گورا بھی ہونا ہے، جی تو دونوں چیزیں آپ نے نہیں کرنی. آپ ایکنی کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں ایکنی ہی کریں، اس میں پہلے ایکنی کے اسپاٹس آپ کے پسٹیوز وغیرہ ختم ہوں گے، ایکنی لیے تو پھر اسپاٹس کی باری آتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پیج پہ ایک سوال آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں کہ لیے کے پانی کا ہماری جلدی امراض میں کوئی کردار ہے؟ لیا کا پانی بہت اچھا ہے، لیا کا پانی بہت اچھا ہے. یہ آپ بس ہائیڈریٹڈ رہیں اور اسکن کیئر اچھے سے کر لیں، اسکن کو صاف ستھرا رکھیں، بلا وجہ میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ایکسٹرا پروڈکٹس یوز نہ کریں، پیسہ بھی خراب نہ کریں، اسکن بھی خراب نہ کریں. صحیح بات ہے. پانی لیا کا A1 ہے. اچھا یہ آج کل ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں جو فنگس کی شکایات ہے، اس سے نجات کیسے پائی جا سکتی ہے؟ فنگل انفیکشن اوور آل بہت الارمنگ حد تک رائز پہ ہے آل اوور پاکستان میں، خاص طور پہ ہماری یہ سلمز اور جو لوور پنجاب کے ایریاز ہیں آل اوور بہت زیادہ ہے. سلمز میں اور یہ لوور ایریاز جو ہیں یہاں زیادہ ہے. اس میں ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کے علاوہ باقی جسم کا بھی فنگس ہوتا ہے، چہرے پہ آ سکتا ہے، چھوٹے بچوں میں سر پہ آ جاتا ہے، جسم پہ آ جاتا ہے، ہڈن ایریاز پہ آ جاتا ہے. اس کے اندر سر کافی سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جتنا موائسٹ انوائرمنٹ ہوگا، جتنا نمی والا ماحول ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایکسٹریم ویدر جی کہ بہت شدید گرمی پڑتی ہے، بہت ہبس کا موسم ہوتا ہے، پسینہ نکلنے والا چپ چپ، اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر جو ہمارے بیچارے مزدور حضرات ہوتے ہیں یا خواتین جنہیں بہت زیادہ کچن میں کام وغیرہ کرنا پڑتا ہے، ان میں پھر وہ لوگ جن کی کوئی ایسا آکوپیشن ہو کہ ہاتھ پاؤں گیلے رہتے ہوں، جس سے ہمارے پولیس آفیسرز ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، ان کے بوٹس وغیرہ، پھر جیسے یہ مل میں کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، ظاہر ہے جتنا اس کو موائسٹ انوائرمنٹ ملے گا نا، فنگس نمی پہ گرو کرتی ہے تو اتنا یہ زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے ہمارے ایریا میں یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ٹریٹمنٹ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتا. اس میں کچھ فیکٹر ہیں جو میں مناسب سمجھوں گی ڈسکس کرنا. اس کے اندر ایک تو یہ کہ اس کا علاج مہنگا ہے. جی ہمارے مطلب تقریباً سرکاری اس میں اویلیبل نہیں ہوتا یہ کہیں پہ بھی، تو علاج اس کا کافی کاسٹلی ہے اور ڈیوریشن بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہائیجین، صفائی ستھرائی کا ہمارے لوگ خیال نہیں رکھتے، جو کہ آدھا ایمان ہے.
تو اس میں 50-60% کیسز اس وجہ سے آتے ہیں کہ لوگ صاف نہیں رہتے، چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ٹاول پورے گھر میں شیئر ہو رہا ہوتا ہے، ایک شوز پورے گھر میں شیئر ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. پھر جو علاج شروع کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، جی، یا پھر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط چیزیں وہی استعمال کرتے ہیں کہ کچھ علاج ڈاکٹر کا کر لیا، کچھ اپنی چیزیں اندر ملا لی، وہ خراب کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اینٹی فنگل دے رہے ہیں، وہ ساتھ اسٹیرائڈ لگا رہے ہوتے ہیں، اسٹیرائڈ اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ کہ ایک ہمیں پرابلم آتا ہے ان لکیلی کہ میڈیسن چینج ہو جاتی ہے، ہم جو دوائی لکھتے ہیں وہ نہیں ملتی. مطلب یہ ایک پرابلم اب لوگ پتہ نہیں ڈاکٹرز کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو ہے نا میرا فارماسیوٹیکل اسٹورز والوں سے ان سے شکوہ ہے کہ وہ کٹ ریٹ والی میڈیسن چینج کر کے دے دیتے ہیں. فنگس میں ہم کبھی بھی سستی دوائی پہ نہیں جا سکتے، مطلب سستی میں اگر اچھا اسٹینڈرڈ ملتا ہے تو آپ کریں، اس میں تھوڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے، یہ ادروائز آپ کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. فنگس کا تھوڑا کاسٹلی ہے اور یہ ہر صورت کروانا پڑتا ہے پراپر اسٹینڈرڈ میڈیسن سے. ڈاکٹر صاحب جو بھی میڈیسن مارکیٹ میں دستیاب ہے جی وہ سر. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور وزارت صحت کی منظوری اور اجازت کے بعد ہی دستیاب ہوتی ہے؟ سر لا اینڈ آرڈر کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں، اس میں پھر کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو بہت اچھی افیکٹو ہوتی ہیں، حالانکہ جنیرک سیم ہوتا ہے، کچھ ہوتی ہیں جو اس لیول پہ افیکٹو نہیں ہوتی. کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جس طرح یہ فنگل انفیکشن ہو گیا، ایکنی میں میڈیسن چینج ہو جائے مجھے ایشو نہیں ہوگا، جی، وائٹننگ کریم چینج ہو جائے اتنا ایشو نہیں ہوگا، لیکن فنگس پہ جب میڈیسن چینج ہوتی ہے نا ایک دفعہ ہم بھی تڑپ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ مریض مشکل ٹھیک ہوگا، ریکر کرے گا، کیونکہ اس میں نا بار بار انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور فنگس پھر اکثر نا فیملی میں ایک سے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے، وہ بھی بڑا پرابلمیٹک ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ مہنگا ہے، زیادہ لوگوں کو ہے، ڈیوریشن لمبا ہے، مریض کی بس ہو جاتی ہے. تو ہائیجین بہتر رکھیں. ہاتھ پاؤں کے فنگس کے لیے ہاتھ پاؤں آپ جتنا خشک رکھیں گے اتنا بہتر ہوگا. دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ شوز اتار کر ڈرائی کریں انگلیاں اندر سے. بے شک یہ جو ہیئر ڈرائر ہوتی ہے اس کو لو سیٹنگ پہ کر کے آپ کر لیں، وہ اس میں صحیح، ہلکی سی ہیٹ تھراپیوٹک رول بھی پلے کرتی ہے، اس کی ہیلنگ میں بھی رول پلے کرتی ہے میڈیسن کے ساتھ ساتھ. صحیح. اور ساکس آپ نے ہمیشہ پاؤں ڈرائی کر کے ہی پہننی ہے، جن کو ایشو فریکوینٹ ہینڈ واشنگ نہیں کریں گے، نہ بار بار پاؤں دھوئیں گے. جی، ڈاکٹر صاحب سلمان خان ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے وعلیکم السلام. اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جی غذا کے بارے میں بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحبہ غذا کون سی استعمال کرنی چاہیے، اچھا پھل اور سبزیاں بھی ان میں سے؟ جی، اسکن کے لیے آپ غذا جتنی ہیلدی رکھیں گے اوور آل پوری ہیلتھ کے لیے، خاص طور پہ جلد کے لیے، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ رچ فوڈ ہوتی ہیں. ہم یہ جو گلوٹاتھیون کے انجیکشنز کی طرف جاتے ہیں یا ٹیبلٹ لیتے ہیں وہ آپ کو بڑا اچھا خوراک میں مل جاتا ہے. جتنی بھی سبز پتوں والی سبزیاں ہیں یہ ملٹی وائٹامن سے بھرپور ہے، ساگ، پالک، میتھی، دھنیا، پودینہ وغیرہ جتنی بھی سبز پتوں والی آتی ہے. پھر جی، اس کے بعد جو بھی فروٹ یا سبزی کاٹنے پہ کالی ہوتی ہے وہ فولاد سے بھرپور ہوتی ہے. فولاد کا بہت رول ہوتا ہے اسکن میں نا، ٹھیک ہے. اسکن کی ہیلتھ میں، الرجی میں، ہیئر فال میں. تو جیسے سیب آ گیا، امرود آ گیا، آلو آ گیا آپ کا سمپل، پھر چنے وغیرہ آ گئے. پلسز جو ہوتی ہیں پروٹین دیتی ہیں، باقی گوشت وغیرہ سے پروٹین آتا ہے جو ہماری اوور آل بالوں کی اسکن کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو تازہ پھل سبزیاں آپ بہت زیادہ بھر بھر کے نہ لیں، سیلڈ آئٹم ضرور لیں، 1 سے 2 پھل کوشش کریں ضرور ایڈ کریں. اور موسمی پھل لیں، جس طرح آج کل کینو کا موسم تھا، کینو گاجر تو ویسے ہی مشہور ہے، سردی کی تو ساری چیزیں اسکن کے لیے بہت اچھی ہیں. تو گرمی میں آپ کوئی چیزیں جو آپ کو اچھا ہائیڈریشن پرووائڈ کریں، جس طرح لسی وغیرہ، سکنجوی وغیرہ، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں. ڈرائی فروٹ کا کردار ہے؟ ڈرائی فروٹ کا اسکن میں لمیٹیڈ حد تک ہے، بلکہ ہمارے جو ایک خاص قسم کی، ہر پیشنٹ کو منع نہیں کرتے، خاص قسم کی الرجی ہوتی ہے ارٹیکیریا، اس میں ہم ڈرائی فروٹ بہت سختی سے منع کرتے ہیں. جن کو الرجی نہیں ہے وہ بالکل لے سکتے ہیں، لیکن ایک نیوٹرل کوانٹٹی میں لینے ہیں، بہت پلیٹس بھر بھر کے نہیں لینے، مناسب کوانٹٹی میں لینے. عنایت اللہ کاشف صاحب نے آپ سے پوچھا ہے جی، پہلے تو آپ کو انہوں نے ویلکم کہا ہے اور آگے انہوں نے سوال کیا کہ کرلی بالوں کا کیا علاج ہے؟ کرلی بالوں کا سر جو جینیٹک ہیں اس کو بس آپ اسٹریٹنگ وغیرہ کرا سکتے ہیں، اس کا کوئی خاص نہیں ہے. اس میں کچھ شیمپوز ہوتے ہیں بایوٹین بیسڈ جو وقتی طور پہ انہیں تھوڑا سافن کر دیتے ہیں. وہی بات ہے کہ ہم جین سے نہیں لڑ سکتے. اگر تو آپ کے کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہیں، جیسے کچھ بچوں میں یا کچھ بڑوں میں آئرن ڈیفیشینسی سے بالوں کا ٹیکسچر اور رنگت چینج ہوتی ہے، وہ ہم جب ڈیل کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. جو جینیٹک ہے اس کو ہم ایک لمیٹیڈ حد سے زیادہ نہیں کر سکتے فائٹ، اس کو ایکسیپٹ کریں. آج کل تو ٹرینڈ میں ہے، فیشن میں ہے. صحیح. ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں آپ نے فنگس کے بارے میں تفصیل سے بتایا. میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جلد کی رنگت نکھارنے اور گورا کرنے والی جو کریمیں، لوشن عام ہیں، ان کے استعمال سے نقصان پہ اب تھوڑی سی آپ بات کر لیں. وہ جو ہمارے ناظرین جنہوں نے ابھی پروگرام کو جوائن کیا ہے تاکہ ان کو بھی اس بارے میں پتہ چلے. ٹھیک ہو گیا. اس میں دیکھیں وائٹننگ میں نا ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسٹینڈرڈ پراپر جو آپ پرسکرائب کرواتے ہیں، ایک ہوتی ہے جو ہم کمرشیل لیتے ہیں.
تو اسٹینڈرڈ اگر آپ اپنی اسکن ٹائپ کے اکارڈنگ کسی ڈرماٹولوجسٹ سے پراپر پرسکرائب کروا لیتے ہیں، جس میں کچھ میڈیکیٹڈ اچھے سیرمز وغیرہ آتے ہیں، میڈیکیٹڈ وائٹامن سی سیرم، میں کمرشل سیرمز کی بات نہیں کر رہی، میڈیکیٹڈ آتے ہیں، تھوڑی کاسٹ رینج زیادہ ہوتی ہے، یا پھر نایاسینامائڈ سیرم، گلائکولک سیرمز وغیرہ آ جاتے ہیں، ہیلورونک آ جاتے ہیں، اس طرح کے کچھ ایجنٹس ہیں، دیز آر گڈ، لیکن وہ تھوڑے کاسٹلی ہوتے ہیں، اور پراپر آپ کو پرسکرپشن ایک دفعہ لکھوا لیں، آپ اس کو فار منتھس ٹو ایئر کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جو ہماری ہوتی ہے نا اوور دی کاؤنٹر جی کہ کریمز مکس کر لی جاتی ہیں، یا ہم لے لیتے ہیں کہ یہ 15 دن میں گورا کرے گی، 10 دن میں، تو اس سے اوائڈ کریں۔ ان میں پہلے بھی جس طرح بات ہوئی ہے، اسٹیرائڈ مرکری ہوتا ہے، یہ اسکن کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، اسکن پہ کیل مہاسوں کا، داغ دھبوں کا، کومیڈونس کا، ایکنی کا مسئلہ، فنگل انفیکشن کا مسئلہ، چھائیوں کا مسئلہ، پری میچور ایجنگ کا مسئلہ، جلد کے پتلا ہونے کا مسئلہ، جلد پہ ڈفرینٹ ٹائپ کے انفیکشنز کا مسئلہ یہ کر دیتی ہیں، اور اسکن پہ ایک بیماری آ جاتی ہے روزیشیا کی، اس میں آپ نہ چائے پانی کر سکتے ہو، نہ آپ دھوپ برداشت کر سکتے ہو، نہ چولہے کے آگے جا سکتے ہو، وہ بس پھر جس کی ہوتی ہے اس پہ تو وہ جب ایک دفعہ مریض آتا ہے ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت جو ہے نا بری حالت ہو جاتی ہے اسکن کی۔ وہ پھر بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں کہ کام ڈاؤن ہو، اس کو کام ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس میں یعنی نارملائز کرنا تو مشکل، اس کی جلن چبن ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یا برس کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں سر، اس کو روزیشیا کہتے ہیں، جو نیچرل بھی ہوتا ہے لیکن ریئر ہے۔ نیچرل زیادہ انگلش جو لوگ ہوتے ہیں نا ان میں ہوتے ہیں، ہمارے جو دیسی انگریز کریمز لگا کے بن رہے ہیں اس میں بہت زیادہ اس کی ریشیو ہے، اسٹیرائڈ انڈیوسڈ ہمارے یہاں کیا بہت جاتا سارے لوگ اب برس کے بھی شکار ہو رہے ہیں، ہے۔ جی سر، جس میں جلد بالکل ہی وائٹ ہو جاتی ہے۔ سر یہ ہوتی ہے بیسیکلی آٹو ایمیون ڈیزیز، اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے جو سیلز ہیں وہ پگمنٹ پیدا کرنے والے سیلز کے اگینسٹ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی سن اوائڈ آپ نے کرنا ہے، اس کا بھی اب کافی حد تک ٹریٹمنٹ آ چکا ہوا ہے، ملٹیپل اس کے ٹریٹمنٹس ہیں، اس میں ہم ڈفرینٹ لگانے والی میڈیسن دیتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ PRPs وغیرہ کرتے ہیں، پھر کچھ خاص ٹائپ کے لیزرز ہیں، اس میں پھر ہم نے نا دیکھنا ہوتا ہے ایج کے اکارڈنگ، پروفیشن کے اکارڈنگ، اور سویرٹی کے اکارڈنگ۔ جی اگر وہ اس کو ٹریٹ نہیں بھی کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، سن پروٹیکشن اچھے سے کر لیں۔ پھر اس میں کچھ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیموفلیج جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ مارکیٹ میں پروڈکٹس ہیں جو لگا کر نا ان کی اسکن کو نارمل اسکن ٹائپ ڈفرینٹ جب آپ لیئرز میں لگائیں گے گریجولی نارمل اسکن ٹائپ شیڈ دے دیں گے، جو تقریباً مینٹین رہے گا 2 to 3 ویکس۔ یہ ابھی مطلب ریسنٹ ایئرز میں لانچ ہوئی ہیں، یعنی جو کالج جانے والے بچیاں یا جو پروفیشنلز ہیں وہ اس کو کنسیل کرنے کے لیے انہیں کر سکتے ہیں، سیمی پرماننٹ میک اپ ٹائپ یہ چیز ہوگی۔ اچھا، عنایت اللہ صاحب نے دوسرا سوال آپ سے پوچھا ہے کہ جی اسکن رف ہو جائے تو اس کا کیا علاج؟ سر اس میں رفنس ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ رفنس کس کو لے رہے ہیں، مطلب کچھ لوگ ایکنی کو لیتے ہیں، کچھ چھائیوں کو لیتے ہیں، کچھ ڈرائینس کو لیتے ہیں۔ ایکنی چھائیاں ہیں تو اس کا ٹریٹ کریں گے، ڈرائی اسکن ہے تو اس کو پراپر اپنی اسکن کو جو سوٹ کرتا ہوگا موئسچرائزر اس سے موئسچرائز کریں گے، اور ہر طرح کی اسکن کے لیے یہی کہ ہائیڈریشن، موئسچرائزیشن، سن پروٹیکشن، یہ 3 ہمارے بیسک رولز ہوتے ہیں کہ آپ وہ پروڈکٹ استعمال کریں جو آپ کی اسکن کے لیے اپروپریٹ ہے، تو رفنس کا اس میں ایلیمنٹ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ کیا ڈائٹ بھی اچھی رکھیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہماری خوراک اور پانی کی مقدار جلد کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے؟ جی بہت زیادہ ڈیٹیل میں، جس ہم نے بھی ڈائٹ کا کیا ہے ڈسکس کہ پراپر آپ نے ہیلدی آئٹم لینے ہیں، فاسٹ فوڈ کوشش کریں کہ منیمائز کریں، اور ہائیڈریشن تو ہر چیز میں بہت امپورٹنٹ ہے، جلد کے لیے، گردوں کے لیے، مطلب اوور آل باڈی آرگن فنکشننگ کے لیے ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کم از کم سردی میں 6 سے 8 گلاس، گرمی میں 10 سے 12 گلاس پانی کے پینے ہی پینے ہیں۔ آگے جیسے رمضان آ رہا ہے تو اس میں ہائیڈریشن کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جی اچھا، کیا یہ ہمارے ہاں چائے، کافی، سگریٹ، پانی، یہ نسوار، یہ جو ہے چیزیں ہیں، پان، کیا اس کے بھی جلد پہ اثرات ہیں؟ بالکل، چائے کافی ایک لمیٹیڈ حد تک کرتا ہے اگر آپ بہت زیادہ اسٹرانگلی لے رہے ہیں، باقی جس طرح پان سوار یہ چیزیں تو پھر اوبیسلی کہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے اورل السرز کا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر پان سوار کا میں یہ ایڈ کروں گی کہ یہ ڈفرینٹ آرگنس کے اسکن سے ہٹ کر، یہ جگر کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، منہ کا کینسر، یعنی کہ ایک کینسر جیسا مرض آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو چائے کافی ایک نیوٹرل رینج میں آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ نہ لیں کہ اسی کو اپنی روٹین نہ بنا لیں، یہ اس طرح سے انہیلدی نہیں ہے اگر آپ ایک نیوٹرل کوانٹٹی میں لیں، لیکن باقی نشہ آور چیزوں سے آپ نے ہر صورت گریز کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بال گرنا اور بال جھڑنا، ان میں کوئی خاص فرق ہے؟ سر اس اور ان میں سے کس طرح ہم محفوظ ہو سکتے ہیں؟ ویسے یہ نا بڑی ہوتی ہیں 2 ٹرمز جو آپس میں مکس ہوتی ہیں۔ جی اب جیسے گرنا جھڑنا ہم لیتے ہیں کہ آل آف اے سڈن گر گئے، جس طرح بالچر ہوتا ہے نا، جی اس میں مریض سویا ہے، صبح اٹھا اور گر گئے، اس کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے گوئنگ گرے اوور نائٹ، کہ سفید بالوں کو وہ اسپیئر کر دیتا ہے، باقی سارے گر جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں جیسے پکس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ رات میں بلیک بال تھے اور صبح میں اٹھا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا، وائٹ تھے، تو یہ صحیح، ہے بال جھڑنا۔ ایک دم بال گرنا جو ہوتا ہے وہ
سلولی ہوتا ہے. اس میں مردوں اور عورتوں میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. مردوں میں جیسے مردانہ گنجا پن آ جاتا ہے. باقی مرد خواتین بچہ بوڑھا کسی میں بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوگی, آئرن ڈیفیشنسی ہوگی, کوئی بیماری آ گئی جیسے کووڈ آ گیا, ملیریا آ گیا, ٹائیفائڈ آ گیا, ذہنی اسٹریس ہو گئی, کوئی نیئر فیملی میں ڈیتھ ہوگی, ایگزام کی اسٹریس ہو گئی, کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا, کوئی سبلنگ لاس کر اللہ نہ کرے ہو گیا. اس کے بعد نا لوگوں کے بال بہت گرتے ہیں. اس طرح فیمیلز میں چائلڈ برتھ کے بعد ان کو ہم ٹیلوجن کہتے ہیں. تو یہ 4 سے 6 ماہ تک عمل کنٹینیو رہتا ہے. آپ کے وہ فیکٹر سالو ہو جاتے ہیں, آپ اسٹریس سے نکل آتے ہیں, ڈائٹ پوری کرتے ہیں, نیوٹریشنل فیکٹرز اپنے پورے کرتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں. اس طرح کینسر کے پیشنٹس میں جس طرح ہوتا ہے نا جی سڈن مطلب ان کے بال گر جاتے ہیں, جی وہ کیمو تھراپی انڈیوسڈ ہوتے ہیں. اور دیکھیں اگر کینسر کے پیشنٹ کے ماشاء اللہ بال آ سکتے ہیں تو جو ہیلدی بندہ ہے اس کے بال ضرور آ سکتے ہیں. یعنی کہ جن کا تو ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے ہے ان میں بہت اچھے آ جاتے ہیں. باقی جو مردانہ گنجا پن ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہت اچھے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں. اس میں کچھ اسپریز وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ سپلیمنٹس ہوتے ہیں, پھر کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم یہ PRP, مائکرو نیڈلنگ, پھر ایگزوسوم کا پروسیجر ہے, ایئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ, مگر یہ اس کی سارے طرف ہم جا مہنگے سکتے ہیں. بہت ہیں. سر خوبصورتی پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اب ویسے جو مارکیٹ پروڈکٹس ہیں ان سے بیٹر ہی ہیں میڈیکل پروسیجرز جو ہیں, کیونکہ بڑا لوگ دنیا لگا رہی ہوتی ہے. خوبصورتی مہنگی ہے, بیوٹی از ڈاکٹر کاسٹلی. صاحب عورتوں کے جب بال گرتے ہیں تو وہ ان کا کیا علاج ہے؟ سر اس میں ہمارے یہاں نا زیادہ تر, ہمارے یہاں بھی آل اوور ورلڈ میں ٹین ایجر بچیاں اور خواتین ان میں نا آئرن ڈیفیشنسی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جی کیونکہ ظاہر ہے فیمیل اور میل کی ڈائٹ میں ان کے فزیولوجی میں ایک فرق ہوتا ہے نا. تو سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ میں نا آئرن انکلوڈ کریں. دوسرا یہ کہ اسٹریس نہ لیں, بالوں کو سر پہ سوار نہ کریں. اس کی بہت اچھی ہو جاتی ہے کہ ڈفرینٹ جس طرح کوئی ایگزام وغیرہ آیا, کوئی اسٹریس آیا, نیوٹریشنل ڈیفیشنسی, آئرن تو میرا خیال ہے سب خواتین تو لے ہی لیا کریں. تو اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ میں وائٹامن ڈی, دودھ وغیرہ ضرور رکھیں, ہیلدی وہ رکھیں. اور اس کے اندر پھر ڈفرینٹ اکارڈنگ ٹو اسٹیج ہم دے دیتے ہیں. جیسے ڈینڈرف ہے تو ہم ڈینڈرف کو ٹریٹ کر لیں گے. اگر کوئی کسی بھی قسم کی کسی نے ڈائٹ کے بعد کیا تھا تو ہم بایوٹین, زنک وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں. آئرن ڈیفیشنسی تھی اس کو ہم نے ڈیل کر لیا, بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے تو وہ دے دی. اس کے بعد پھر ہم ان میں بھی خواتین میں ویسے ہم کوشش کرتے ہیں پروسیجر تھوڑا سا پینڈنگ کریں. پہلے ہم اسپریز وغیرہ پرسکرائب کر دیتے ہیں جس میں مختلف آتے ہیں. مینوکسیڈل کا آ جاتا ہے, اناگن کیپل آ جاتا ہے, پھر ایک آتی کیپیکسل کے نیم سے آ جاتی ہے. اس طرح ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اس کے بہت اچھے رزلٹس آ جاتے ہیں. لیکن وہی بات کہ 4 سے 6 مہینے, ڈیز نہیں, اٹ ول صحیح. ٹیک منتھس, ویکس ٹو منتھس. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کی جلد پر مخصوص موسم میں دانے نکل آتے ہیں اور باقی سارا سال دانے نہیں ہوتے. چنبل کا بھی کچھ لوگ شکار ہو جاتے ہیں, کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ سر پہلے چنبل پہ بات کر لیتے ہیں. چنبل کا کچھ نہیں, ہماری میجورٹی شکار ہے. خاص طور پہ بچے, تقریباً 10 میں سے 8 بچوں کو کسی نہ کسی لیول کا ایکزیما ہوتا ہے. ایکزیما کے لیے, چنبل کے لیے یہی ہے کہ آپ موئسچرائز رکھیں اس کو. جو ٹاپیکل اریٹینٹس ہیں, ٹاپیکل اینٹی سیپٹک سوپس جو ہوتی ہیں وہ ایکزیمیٹر اسکن پہ کائنڈلی بالکل اوائڈ کریں. اس کو موئسچرائز رکھنا ہے. پھر ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جس طرح جو بیچارے ہمارے ورکرز ہوتے ہیں, لیبررز وغیرہ, سیمنٹ سے ہو رہا ہوتا ہے انہیں, دھول مٹی وغیرہ سے ہو رہا ہوتا ہے, باقی جو فصلوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں اس کے ایلیمنٹ سے ہو رہا ہوتا ہے, جو فصلوں کا پولن وغیرہ اور اس کا میٹیریل کر رہا ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ جو کپڑے کی شاپ پہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں وولن سے ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ کو کون سا فیکٹر کر رہا ہے. خواتین میں صابن سرف سے ہو رہا ہوتا ہے, جی کچھ لوگوں میں گیلا کرنے سے ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے, گیلا نہیں رکھنا, موئسچرائز رکھنا ہے. اور اگر کسی میں بہت زیادہ ہے تو اس میں پھر ہم لوکلی اسٹیرائڈ وغیرہ اپلائی کروا دیتے ہیں. وہ پھر ایک دفعہ ایگزامن کروا لیں. موئسچرائزیشن کی ہے, وولن اسٹف اوائڈ کرنا ہے, دھول مٹی وغیرہ سے اوائڈ کرنا ہے. فارمنگ مطلب اس میں پھر کریئر چوائس اگر آپ نے ابھی چوز نہیں کیا, یو آر ینگ اور آپ نے کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسا چوز کریں جو اس کو ایگراویٹ نہ کرے, اس کو بڑھائے نہ ان دا لانگ رن. اور جو دانوں وغیرہ کی ہم نے بات کی ہے, عموماً ویسے تو کسی بھی موسم میں آ سکتا ہے, گرمیوں میں یہ بہت بڑھ جاتا ہے. پھوڑے پھنسیوں کا, دانوں کا, میجورٹی کو 90% پاپولیشن کو اس میں ہوتا ہے فالیکولائٹس کا مسئلہ, یا ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو جاتے ہیں. سردی میں ہمیں آتا ہے ایکزیمیٹر اسکن کے اوپر آ جاتا ہے. اس میں پھر ہمیں پراپر جب انفیکشن آتا ہے نا جس میں پس والے دانے پھوڑے پھنسیاں بنتے ہیں, جی اس میں آپ اینٹی سیپٹکس استعمال کریں گے, چنبل میں نہیں کریں گے. اور اس میں پراپر ہمیں اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے. کبھی کبھار لگانے والی سے کام چل جاتا ہے. اس سے نہ بہتر ہو تو پھر ہم کھانے والی شروع کرواتے ہیں. اس کو لازمی ٹریٹ کروانے اور اپنا ٹاول وغیرہ اپنی چیزیں سیپریٹ کر لینی ہے تاکہ باقیوں کو نہ پھیلے. ہائیجین بہتر رکھنی ہے, ڈاکٹر صاحب صفائی کا بہت کردار ہے اس آج میں. سے بہت پہلے یہ ایک بات ہوا کرتی تھی کہ گرمی آنے سے پہلے والدین اور جو بوڑھے لوگ ہوا کرتے تھے وہ کوڑی دوائی صافی پلوایا کرتے تھے. اس کا بھی کوئی کردار ہے میڈیکل سائنس میں, وہ اس کو مانتی ہے؟ اچھا, ویسے بچپن میں ہم نے بھی بڑی پی ہے ہر چیز کے لیے, لیکن پروون نہیں ہے, سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے. جی ویسے ڈائٹ ہیلدی رکھیں, ہائیجین اچھی رکھیں تو ویسے ہی ہو جائے گا. ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے. بیکٹیریل انفیکشن میں, یہ پھوڑے پھنسیوں میں ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے. ایک انسان کو کیچ ہوتا ہے تو سب کو ہو جاتا ہے.
اور ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے، پچھلے 6 ماہ میں لیا کے حوالے سے بات کریں کہ بچوں کے سر میں پھوڑے پھنسیوں کا بہت بڑھ گیا ہے نا، جی، یعنی یہ پچھلے 6 ماہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس طرح فنگل ہم کہتے ہیں نا بہت بڑھ گیا ہے، ہاں جی، تو اس میں کام وغیرہ سیپریٹ رکھیں، کنگھا ہر بچے کا الگ ہو، ٹوپی وغیرہ الگ رکھیں، پلو الگ رکھیں، اس پہ پوری رات سر رہنا ہے، جی، اور ہائیجین جتنی آپ کی اچھی ہوگی اتنا بیٹر ہوگا۔ اس میں نا ٹائملی جب مائلڈ انفیکشن ہو تو آ جائیں، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنی ساری اینٹی بائیوٹک کھانا کھلانا بھی۔ تو جتنا انیشیل سٹیج پہ آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرائیں گے سستا بھی ہوگا، افیکٹو بھی ہوگا، جتنا ڈیلے کریں گے اتنا مسئلہ ہوگا۔ کیا جلدی امراض میں جلد کا کینسر بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، جلد کا کینسر آتا ہے ہمارے پاس، جو مین کینسرز آتے ہیں 3 طرح کے آتے ہیں۔ ایک میلانوما ہوتا ہے جس میں بلیک کلر کا ہوتا ہے، پھر بیزل سیل کارسینوما ہوتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے، یہ فیس وغیرہ پہ، خاص طور پہ نوز اور یہ ایئر کے درمیان کا جو ہمارا ایریا ہوتا ہے نا۔ اس کے علاوہ اسکویمس سیل کارسینوما ہوتا ہے، اس میں سن پروٹیکشن اگین بہت زیادہ اہم ہے کہ سورج کی شعاؤں سے، کیونکہ سورج کی کچھ اچھی ہیں، اسکن میں اگر کوئی ایشو آ گیا تو آپ نے سورج کی شعاؤں سے ہر صورت بچنا ہے، اس کی شعاؤں سے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر کچھ ہوتے ہیں جن میں جینیٹک پرابلمز ہوتے ہیں، جی، اس میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سگریٹ وغیرہ کی جس طرح ہم نے بات کی تھی، سگریٹ، HIV کا مرض، یہ نسوار، پان اور اس طرح کی جو نشہ آور چیزیں ہیں، جی، الکوہل وغیرہ، اس سے بہت زیادہ اس کی ریشو بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے یہاں نا ایکچولی چیزیں مہنگی ہیں، افورڈیبلٹی ہے نہیں، سن پروٹیکشن اویئرنیس آتی ہے لیٹ، تو آپ لوگ سن بلاک افورڈ نہیں کر سکتے، ویل اینڈ گڈ۔ ایک ہیٹ کیپ وہ کائنڈلی لازمی پہنیں، ہیٹ کیپ امبریلا۔ اور یہ میں بلکہ جو بچیاں اگر دیکھ رہی ہوں، کیونکہ مرد حضرات تو لے لیتے ہیں، جیسے میں خود بھی سوچوں کہ میں نے ہاسپٹل اگر کیپ پہن کر جانا ہے مجھے تھوڑا آڈ لگے گا، حالانکہ پہننی چاہیے، کسی زمانے میں پہنی بھی تھی، تو وہ میرا خیال ہے کہ ٹرینڈ ایک ہم لوگوں میں سے کسی کو انیشیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایریا ہے صحرائی، تو جی، کائنڈلی جو بھی کرے گا میری اس کے لیے اپریسیشن ہے۔ کوشش کروں گی اگر میں بھی کر سکوں، ہیٹ کیپ امبریلا ایک اچھا فیبرک ماسک، اگر آپ سن بلاک افورڈ کر سکتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، ادروائز فزیکل پروٹیکشن تو کریں نا۔ ڈاکٹر صاحبہ عنایت اللہ کاشف صاحب نے آپ سے مشورہ دیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی آپ سادہ زبان میں اگر بات کر سکیں تو ہمارے بہت سارے سننے والوں کو فائدہ ہو جائے گا، آم، کیونکہ آپ کی گفتگو میں جو انگریزی کی وہ ٹرمنالوجی ہے اس کا اثر زیادہ ہے۔ چلے میں کوشش کرتی ہوں کہ اردو تھوڑا ایلیمنٹ زیادہ کریں۔ جی، پروفیسر حفیظ اللہ تھین صاحب نے پوچھا ہے کہ جی اینٹی ایکسیڈنٹ اور اینٹی ایجنگ ایجنٹس کیا ہے، ان کے جلد پہ کیا اثرات ہیں؟ پہلے تو پروفیسر صاحب کا بڑا شکریہ سر، آپ کے نوٹس ہم پڑھا کرتے تھے، جی، میں تھی اور میری بڑی اچھی فرینڈ تھی آسمہ تبسم، تو ہم لوگوں نے آپ کے نوٹس بڑے پڑھے ہیں، غائبانہ تعارف ہے آپ کا۔ اب کویسچن میں تھا کہ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ایجنگ، جی، سر اینٹی ایجنگ میں کچھ خاص قسم کے آ جاتی ہیں چیزیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہماری ساری ہیلدی آ جاتی ہیں، آ، ہر تقریباً اینٹی ایجنگ جو ہے وہ یوزلی عموماً اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہوتے ہیں نا مختلف اگر ایلیمنٹ دیکھیں، جس طرح ٹماٹر ہیں، اس میں لائکوپین ہوتا ہے، وہ اینٹی ایجنگ بھی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ ہم نے سبز پتوں والی پھل سبزیوں کی بات کی کہ اس میں سارا بی کمپلیکس ہے، اس کے اندر گلوٹاتھیون بھی ہے جو اینٹی ایجنگ اور اینٹی آکسیڈنٹ دو ہے۔ پھر وائٹامن سی جو ہوتا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے ترش پھل سبزیاں ہوتے ہیں جیسے لیمو آ گیا، کینو آ گیا، اس کے علاوہ جتنا بھی سٹرس آ جاتا ہے نا، جی، گریپ فروٹ وغیرہ، اس کے اندر ہوتا ہے، یہ بہت اچھا اینٹی ایجنگ اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ پھر آج کل کچھ مارکیٹ میں نئے اینٹی ایجنگ آئے ہوئے ہیں جس میں ایک ہوتا ہے کوانزائم Q10، تو وہ ایک بہت اچھا اینٹی ایجنگ ہے۔ اس کے علاوہ پکنوجینول کے نام سے ایک آیا ہے جو وائٹامن ای جو استعمال کیے جاتے تھے، اس سے 50 گنا زیادہ اسٹرانگ ہے، وائٹامن سی جو ہے اس سے 20 گنا زیادہ اسٹرانگ ہے، تو دیٹس ون آف دا ویری گڈ اینٹی ایجنگ۔ اور تقریباً ہر اینٹی ایجنگ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ ہمیں اوور آل چاہیے، اینٹی ایجنگ ظاہر ہے ایک خاص پرپز کے لیے چاہیے۔ عورتوں اور مردوں کی جلد پر سفید ہلکے داغ بن جاتے ہیں، کیا یہ کوئی بیماری ہے یا خون کی کمی ہے اس کی وجہ؟ سر یہ عموماً بچوں میں بھی ہوتا ہے اور بڑوں میں بھی، بڑوں میں جب آتے ہیں نا تو ہمارے پاس ایک مرض ہوتا ہے جس کو ہم ٹینیا ورسیکولر یا پی ورسیکولر کہتے ہیں، اس میں آتے ہیں کہ یہ شولڈرز پہ، بیک پہ، اس سے آ جاتے ہیں، یہ ہلکا سا نا یسٹ انفیکشن ہوتا ہے، نمی پہ گرو کرتا ہے، یعنی یہ فنگس نہیں ہوتا، فنگس ٹائپ ہوتا ہے، اس کی دوائی اس سے کم ہوتی ہے لیکن آپ کو لینی پڑتی ہے۔ اس میں بھی یہ کہ آپ کو اپنے تولیے وغیرہ الگ رکھنے پڑتے ہیں۔ اور جو بچوں میں آتے ہیں نا زیادہ چہرے پر، جی، بچوں میں یہ چمبل کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پی ایلبا کہتے ہیں، اس میں اگین وہی کہ لوشن ذرا لگانے کا، جلد کو چکنا رکھنے کا بہت اچھا رزلٹ آ جاتا ہے۔ جو بڑوں میں آئے گا اس میں چکنا نہیں رکھنا، اس میں ہم نے پراپر تھیراپی دینی ہے، کلوٹریمازول لوشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر دفعہ ایویلویٹ کروا لیں صحیح، بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں 3 طرح کے کم از کم طریقہ علاج موجود ہیں،
جس میں ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے اور طب ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ علاج کے علاوہ دیگر جو میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، کیا ان میں جلدی امراض کا علاج ممکن ہے؟ جی سر، ان میں ممکن ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی شعبۂ طب میں زیادہ ہے، اس میں مطلب ہومیوپیتھی میں اس میں ریسرچ اس طرح سے نہیں ہے، ایک بڑے پیمانے پہ جو ہوتی ہے نا ریسرچ، یعنی ہزاروں لاکھوں مریضوں پہ کر کے ہم نے پراپر وہ کیا ہوا وہ نہیں ہے، اس کی کمی ہے۔ اگر کر لیا جائے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں، جیسے یہ ہوتا ہے ایک وارٹ ہوتا ہے جس کو اردو میں چنڈی کہتے ہیں، مجھے سرائکی میں نہیں پتہ، کچھ لوگ مکوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم ایک ڈراپس استعمال کرواتے ہیں، توجا ڈراپس۔ اسی طرح جس میں نیل وغیرہ پڑ جاتے ہیں نا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، سیڑھیوں سے گر گیا یا کسی نے مار پیٹ کی، نیل پڑ گئی، جی اس کے اندر پھر ہم کچھ جیلز وغیرہ کرواتے ہیں استعمال، وہ ہماری ہومیوپیتھی سے ہم اٹھاتے ہیں، تو کچھ میڈیسن اسپیسیفک ہم لگاتے ہیں، لیکن اگر وہ ریسرچ کر لیتے ہیں، اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے طریقہ علاج تو ہو سکتا ہے، بس اسٹیرائڈ نہ لگوائیں۔ ٹھیک ہے۔ مارکیٹوں میں مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے کریمیں بنا کر بیچ رہی ہیں، اور سب سٹینڈرڈ بھی کریمیں ہیں، ان میں آپ نے بھی اس بات کی تائید کی۔ کیا اس سے جلد خراب ہو جاتی ہے؟ عام جنرل سٹورز پر جو یہ مل جاتی ہیں ان کا کوئی نقصان؟ یعنی کہ یہ بالکل جس طرح کی ہیلتھ میں ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے چیک اینڈ بیلنس کا، ظاہر ہے جلد کی جو پروڈکٹس کی آزادانہ فروخت ہے اس کو دیکھنے کا کوئی سسٹم ہے؟ سر، اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ سسٹم ہے، آئی ایم سوری۔ اس میں آپ دیکھیں، یہ بالکل اس کے نقصانات آپ کی جیب پر بھی ہیں، آپ کے چہرے اور زندگی پر بھی ہیں، کہ ذہنی طور پہ بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ باقی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اس میں بھی کبھی کبھار وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، لیکن ود ٹائم ہو جاتا ہے۔ ان لکیلی پھر ہمارے پاس نا کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے، ہم مطلب جیسے جو مارکیٹ میں ہے وہ تو ہم ہر صورت بند کروا دیتے ہیں کہ آپ نہ لیں، خام خواہ میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں، کوئی مجبوری نہیں ہے نا استعمال کرنا۔ جی اور جو میڈیکیٹڈ ہیں اس میں بھی پھر ہم بہت سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، یعنی جس پہ شک ہو جائے وہ نہیں دیں گے، کوئی اس طرح کا نا ہے نہیں کہ کوئی ہمارے پاس ایسی کٹس وغیرہ ہوں کہ ہم کر سکیں، وہ پھر ظاہر ہے ڈرگ ریگولیٹری جو اتھارٹیز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کو پراپر دیکھیں، کیونکہ یہ جلدی امراض میں بہت زیادہ ان چیزوں کا کردار ہے کہ وہ پراپر اس پہ لا اینڈ آرڈر بننے کی اشد ضرورت ہے۔ ضرورت ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں قانون اس وقت موجود ہے سر، کہ اس کے حوالے سے نظر تو نہیں آتا، میرے نالج میں نہیں ہے، یعنی کہ جو حالات ہم مریضوں کے دیکھتے ہیں اس میں ویسے تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز اور وہ سارا لائسنسنگ وغیرہ کا ہے، اصل میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہاکرز ہوتے ہیں، پھیری والے بھی دے جاتے ہیں، ریڑھی والے بھی دے جاتے ہیں، جی لوگ آن لائن بھی منگوا لیتے ہیں، وہ تھوڑا اس پہ پھر کرنا بھی مشکل ہے، ورنہ یہ کہ ہو جاتی ہے چھان بین وغیرہ بھی۔ مارکیٹ آئٹم کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، میڈیکل اسٹور پہ تو کچھ نہ کچھ اپلائی ہوتا ہے۔ جی اس پہ تو ہوتا ہے جی، یہ مارکیٹ کی۔ مارکیٹ آئٹم کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ جب بچوں کی ڈاکٹر صاحب عمر بڑھتی ہے تو ان کے چہروں پر آٹومیٹک قدرتی طور پہ دانے آ جاتے ہیں، کیا ان کا علاج کرنا چاہیے یا یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس کا ٹائملی علاج کرنا چاہیے، جیسا ہم نے ایکنی میں بات کی تھی کہ 12-13 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک جب سیبم پروڈکشن کی ہوتی ہے، اس کو جتنا آپ ٹائملی کروائیں گے اتنا بہتر ہوگا، اتنی اس میں نا گڑے وغیرہ کم بنیں گے، داغ کم بنیں گے، اور اتنا وہ اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا، بچے کو اسکن کیئر کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کو جتنی ٹائملی کروائیں، یعنی جتنی انیشیل سٹیج پہ، ابتدائی مرحلے پہ آپ آ جائیں گے مرض کو لے کر، اتنا اس کا ٹریٹمنٹ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اسکارنگ ہو جائے تو پھر اس کے لیے بڑے لمبے پروسیجر ہوتے ہیں جو مہنگے ہوتے ہیں، انیشیل سٹیج پہ کرا لیں، اسکارنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک بات عام طور پہ کہی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں مختلف ڈاکٹر صاحبان جو نسخہ لکھتے ہیں وہ مارکیٹ سے دستیاب نہیں ہوتا، وہ ان کے کلینکس پہ ملتا ہے۔ جی سر، یہ بہت زیادہ ہے، اس میں جلد کا اگر میں کہوں تو میں کلینکس والا میں خیر اگری نہیں کروں گی، جس طرح ہاسپٹل میں اگر میں لکھ رہی ہوں تو وہ ہاسپٹل کے سامنے سے ہی ملے گا۔ جی اس کی پروڈکٹ ہوتی ہے مہنگی، اور جلد میں ہے 3500 امراض، 3500 جلدی بیماریاں ہیں، تو وہ ہر بیماری کی نا میڈیسن آپ کو ہر جگہ سے نہیں مل سکتی، اور اسکن کی آل اوور ورلڈ، پوری دنیا میں جی ہر جگہ سے نہیں ملتی، کیونکہ اس کا جلد کے ڈاکٹر بہت کم ہوتے ہیں، جو سرٹیفائڈ جلد کے پراپر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور اس کی دوائی ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتی، کامن تو آپ کو ہر جگہ سے مل جاتا ہے، اور جلد کی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، لیکن ہر پروڈکٹ مہنگی نہیں ہوتی۔ جو کلینکس والے وہ ہر کسی کی اپنی ثواب دید ہے، صحیح۔ وہ مطلب میرا خیال ہے کہ ایک اگر کوئی کر رہا ہے تو اچھی حرکت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ہر مریض کو ادھر بھیجیں۔ ہاں، جب آپ کلینک پہ لکھ رہے ہیں تو آبویسلی وہاں کی جو فارمیسی ہے ادھر ہوگی، لیکن یہ نہیں ہوتا جس طرح ہم اپنے طور پہ انڈیویجولی بات کر سکتے ہیں کہ مل جائے گی، آپ کو ملے گی یا ہاسپٹل کے سامنے سے، یا اگر میں لکھ رہی ہوں کلینک پہ تو میرے کلینک سے ملے گی یا ہاسپٹل کے سامنے سے، وہ نہیں ہوگا کہ خاص آپ کو کلینک سے ہی ملنی ہے تو ملنی ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے شارٹ ہوتی ہے تو ہم اپنے طور پہ ارینج کر لیتے ہیں،
ویسے جلد کی جیسے اگر کوئی چوکازم کا مریض لیا میں لکھوا رہا ہے جی تو لیا سے ملے گی، چوکازم نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں پھر ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، میڈیسن ایکسپائر ہوگی تو اسٹور والوں کا نقصان ہوگا. صحیح. مریض کو اسپیسیفک مریضوں کو لکھی جاتی ہے، ہر مریض کو نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک جلد کی صحت کے حوالے سے عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے کس پہلو کو سب سے زیادہ نمایاں کیا جانا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ صفائی ستھرائی کا خیال، انفیکشن سے بچانے کے لیے، اینٹی ایجنگ کے طور پر آپ نے سورج سے بچنا ہے اور یہ مضر کریموں سے بچنا ہے. باقی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے. 3 چیزیں ہی ہیں. صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور ابتدائی مرحلے پر جب بالکل انیشیل سٹیجز میں مرض ہوتا ہے اسی وقت آ کر ٹریٹمنٹ کریں. پھر ایک اور آتا ہے کہ لوگ ایک مریض نسخہ لکھوا کر جاتا ہے، وہ 10 لوگوں کو لکھ دیتا ہے. تو دیکھیں جیسے آپ دل کی بلڈ پریشر کی مطلب میڈیسن کسی اور کو نہیں بتا سکتے، جلد میں بھی مہربانی کریں دوسرے کو نہ لکھا کریں. خود ڈاکٹر نہیں بن جاتے آپ میڈیسن لکھوانے سے. یعنی ضروری نہیں جو بھی میڈیسن آپ ہی افیکٹو ہو وہ دوسرے پہ بھی ہو. تو یہ بھی لوگوں کو نا بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے کہ دوائیاں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتہ کس کو چاہیے، نہیں چاہیے، کتنی ڈوز میں چاہیے. ڈاکٹر نے تو اس کو دیکھ کر دی ہوگی نا، ایگزامن کر کے. تو ان چیزوں سے بچیں. کسی کو بلا وجہ میں ٹوٹکے نہ بتائیں، مس گائیڈ نہ کریں، ڈسکریج نہ کریں، گورا ہونے کا جنون نہ کریں. خوراک اچھی رکھیں، صفائی ستھرائی اچھی رکھیں، ٹائملی علاج کے لیے آئیں اور مایوس نہ ہو. علاج ہو جاتا ہے الحمدللہ، علاج پاسبل ہے، جلدی نہ کیا کریں. اچھا، کھانے میں مٹن، بیف اور چکن، جی سر. ان میں کون سی چیز جو ہے وہ صحت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ ویسے اور صحت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند فش ہوتی ہے. فش ہوتی ہے. ہوں. اور اور باقی بچنا کس سے چاہیے؟ ایز سچ ہمارے اسکن کے لحاظ سے نہیں. اگر کسی کو الرجی ہے پروٹین سے تو پھر ہم اس کو اوائڈ کرواتے ہیں. جلد کے لحاظ سے ہماری طرف سے منع نہیں ہے. ادروائز جن کو الرجی کا مسئلہ ہے، جس طرح آرٹیکیریا کا، جس میں ہم نے کہا تھا نٹس، اس میں کبھی کبھار ہمیں گوشت وغیرہ بھی بند کروانا پڑتا ہے. مطلب ہم ساری پروٹین فوڈ اس میں بند کرواتے ہیں. الرجی میں یہ چیزیں جی، بند کی ورنہ جاتی جلد میں کیونکہ ہمارا وہ بلڈ پریشر وہ والے مسائل نہیں آتے، تو وہ پھر آپ کو فزیشین بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. جلد کے لحاظ سے فش بہت اچھی ہے. فش میں اومیگا 3 بھی ہے، اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہماری اسکن کے لیے، بالوں ناخنوں کے لیے بہت اچھے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا، یہ جو شکوہ آپ نے کیا عام مارکیٹ میں، ایک شکوہ ڈاکٹر صاحبان سے بھی کیا جاتا ہے کہ جی عطائیت کے پھیلاؤ میں جو ہے ڈاکٹرز کا کردار ہے. کیا آپ کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ گاؤں میں دیہاتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پرابلم بنتا ہے؟ سر میں اس سے ایگری کروں گی. ہمارے بہت سارے شاگرد تو نہیں، کولیگس میں کہوں گی، جی وہ جونیئر ہوں یا سینئر ہوں، بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دو مہینہ مطلب انہوں نے آبزرو کیا اور وہ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جلد میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا نا کہ 3500 جلدی امراض ہیں، اور ہمارا جو ایف سی پی ایس کی ایجوکیشن ہوتی ہے یہ اس کا ہائیسٹ ہے میرٹ آل اوور ورلڈ ہی، خاص طور پہ پاکستان میں. اور اس میں ہمیں نا 5 سال الگ لگانے پڑتے ہیں، میرٹ بنانا پڑتا ہے. پھر جیسا انڈکشن کا ہے اس کے بعد 5 سال لگ جاتے ہیں. ایگزام بہت ٹف ہوتا ہے. اس کی جو بک ہے وہ بہت مطلب آپ کہہ لیں کہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ کروا دیتا ہے. یعنی ہم نا اپنی آدھی عمر اس میں لگا دیتے ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو باقی کوئی بھی جو دیکھیں جس کا جو فیلڈ نہیں ہے، میں کر رہی ہوں یا کوئی بھی کر رہا ہے، تو اس سے گریز کریں. اللہ نے جو رزق آپ کو دینا ہے وہ دے دینا ہے. اگر آپ کو اس چیز پہ کمانڈ حاصل ہے، آپ لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ لکھنے آپ کانفیڈنٹ ہے. لیکن ایسے تجربات کی نظر کوئی بھی کویکس، ڈاکٹرز، نرسز، بیوٹی پارلرز والیاں، گلی محلے کے لوگ، جس سامنے ابھی مریض کی بات کی، مریض دوسرے کو لکھتے ہیں، اپنے تجربات کی نظر کسی کی زندگی اور صحت نہ کیجیے. وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، میرا سب کے لیے جنرل میسیج ہے. اچھا اور لوگ بھی نہ لکھوائیں ڈاکٹر نا. صاحب ایک بات، بیوٹی پارلر کی بھی آپ نے بات کی. اب عام طور پہ ہمارے ہاں یہ جو ذبائش ہے، ظاہر یہ خواتین میں ایک فطری بات ہے، مختلف فنکشنز میں انہوں نے جانا ہے، تو آپ کیا احتیاطی تدبیر ان کو مشورہ دیں گی کہ اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی جلد اور صحت دونوں محفوظ رہیں؟ اچھا، کوشش کریں کہ بلا وجہ چھیڑ چھاڑ سے بچیں. جیسے فیشیلز وغیرہ آپ نے کروانے ہیں تو آپ میڈیکیٹڈ ہائڈرا فیشیل کی طرف جا سکتے ہیں. پھر آپ جو بھی میک اپ لگا رہے ہیں وہ ایسا ہو جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرتا ہو. جس طرح کوئی ایکنی والی اسکن ہے، ایک تو روٹین میک اپ کی نہ بنائیں، ٹھیک ہے. آپ اس پہ نان کومیڈوجینک آئل فری میک اپ آتا ہے، نان گریزی، نان کومیڈوجینک یا آئل فری میک اپ کے نام سے کچھ اچھے برانڈس کا آ جاتا ہے. وہ لینا انیتھیکل ہو جائے گا کہ میں لوں، وہ آپ لگا سکتے ہیں. پھر کچھ ہمارے پاس نا میڈیکیٹڈ سن بلاک آ جاتے ہیں جس میں بی بی کریم ٹائپ لک آ جاتی ہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں. اور میک اپ جتنی جلدی ریموو کر سکیں، فیس واش یا سوپ وغیرہ، بے شک آپ جینٹل سوپ کر لیں جو عام ہماری آتی ہیں، گھر میں آتی ہیں، مطلب بیوٹی سوپس نہ کریں، عام جو گھروں میں آتی ہیں وہ کر لیں. پراپر اپنے اسکن کو کم از کم 2 دفعہ واش کریں، میک اپ جلدی ریموو کریں، وہ میک اپ کریں جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرتا ہے. بہت موٹی تہیں نہ بنائیں. اور صحیح. بلا وجہ میں نا یہ جو پروسیجرز کروانے چلے جاتے ہیں کہ منتھلی کروانا ہے، 15 دن کے بعد کروانا ہے، اس سے اوائڈ کریں. جلد کو بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں.
ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. تھینک یو سر. پروگرام کے آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام کیا دیتی ہیں؟ پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. دوسرا ناظرین کے نام پیغام یہی ہے کہ اپنی جلد سے محبت کرنا سیکھیں. لرن ٹو لو یور اسکن ٹون. گورا ہونا یا خوبصورتی ایک وہ نہیں ہے، ہم نے روح بھی خوبصورت کرنی ہے. اور اپنا نا ایک ہائی گول رکھیں زندگی میں. گورا ہونا نوجوان نسل کے لیے میرا پیغام ہے، کوئی گول نہیں ہے. گورا ہونے سے آپ کو دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی اچھا گول رکھیں، کوئی اچیومنٹ رکھیں، میں نے ملک کے لیے یہ کرنا ہے، خاندان کے لیے، اپنے لیے یہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. پھر جو انفیکشنز ہیں نا بیوٹی کی چیزیں، اس میں صبر سے کام لینا ہے. جو انفیکشن ہے جس طرح فنگل انفیکشن، بیکٹیریل، وائرل، اس پہ کائنڈلی جلدی آ جایا کریں. وائرل میں بھی آپ نے کچھ ہوتے ہیں جس میں 48 گھنٹے میں علاج شروع کرانا ہوتا ہے. بہت لیٹ کر کے بگاڑ کے نہ آیا کریں، وہ آپ کے لیے بھی پرابلمٹک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی. تو اپنی جلد سے محبت کریں، صفائی کو اپنا شعار بنائیں اور ٹائملی آ کر ٹریٹمنٹ شروع کروائیں، صبر سے کام لیں. اور اگر کسی کو جلد کا اگر پرابلم ہو جائے تو وہ کہاں سے علاج کرائے؟ سر وہ کسی بھی اوتھینٹک ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا سکتا ہے. جیسے پرائیویٹ میں بھی ہمارے پاس ہیں اور سرکاری میں آپ آ جائیں. سرکاری میں ہم ماشاء اللہ سے اس ٹائم 4 ڈاکٹرز ہیں جو پراپر آفیشلی کنسلٹنٹ کی پوسٹ پر ہیں لیا میں الحمدللہ. ڈسٹرکٹ ہسپتال میں؟ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہم 2 ہیں جی. باقی تھل ہاسپٹل میں ہیں اور کوٹ سلطان ہاسپٹل میں ہماری FCPS ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر صاحب ہیں. تو 4 آپ کے پاس کنسلٹنٹ موجود ہیں. باقی DHQ میں الحمدللہ ہمارے پاس 3 میڈیکل آفیسرس بھی ہیں جو پراپر جلد کے شعبے میں ہی اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود ہی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے؟ سر مریضوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگ نا جس طرح ہم نے مریض بلایا ہوتا ہے 1 مہینے کے بعد لوگ 5 دن کے بعد آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ فالو اپ کچھ میں ہمارا اسکن کا اکثر 20-25 دن کا ہوتا ہے تو وہ جلدی بہت ہے نا. جی. اور وہاں آؤٹ ڈور میں بھی کیونکہ سرکاری میں بہت اچھا آپ کو نسخہ ملے گا انشاءاللہ. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے میں آپ کو کہہ سکتی ہوں. لیکن یہ کہ تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ٹرن کا ویٹ کر لیا کریں، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو سر. ناظرین، آج لیا TVID کے لائیو پروگرام میں ہماری مہمان تھیں ڈاکٹر سندھا اسلم صاحبہ. آپ ماہر امراض جلد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لیا ہے. اور میرے لیے یہ ایک بہت نئی بات تھی کہ صرف جلد کی 3500 مختلف اقسام کی امراض ہیں. یہ میرے لیے بہت نئی بات تھی. تاہم ڈاکٹر صاحبہ نے جو مشورہ دیا وہ سب سے زیادہ جس چیز کی احتیاط کی ضرورت ہے وہ صفائی کی ہے، اچھی خوراک کی ہے اور جلد سے پیار کرنے کی ہے. اسے گورا بنانے پہ اپنا فوکس اور اپنے وسائل خرچ نہ کریں، بلکہ اپنی جلد کو آپ احتیاط کے ساتھ اس کو دیکھیں تاکہ ہمیں کسی متعدی مرض کا سامنا نہ کرنا پڑے. خدا نخواستہ جلد کے کینسر تک کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا بڑا ضروری ہے. ناظرین، ہمیں آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا تاکہ آپ کی آراء کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کو آنے والے دنوں میں مزید بہتر کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. یہ پروگرام ناظرین آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر عبدالرحمن فریدی صاحب. پروگرام کے اختتام پر اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیں. اللہ نے کے